اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمسٹری کے لیکچر نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کا یہ لیکچر ہمارا کمپاؤنڈز کے بارے میں ہے کہ کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں، واٹر کمپاؤنڈز یعنی مرکبات کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف جائزہ لیں۔ سب سے پہلے کمپاؤنڈ از اے پیور سبسٹینس۔ کمپاؤنڈ ایک خالص چیز ہوتی ہے in which two or more elements are combined to each other by a chemical reaction، جس میں دو یا زیادہ عناصر ایلیمنٹ آپس میں کیمیکل ریئیکشن کے ذریعے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور the physical and chemical properties of a compound are different from its elements۔ کسی بھی کمپاؤنڈ کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات میں اپنے پہلے لیکچر میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ کیا ہوتی ہیں۔ تو کسی بھی کمپاؤنڈ کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات ان ایلیمنٹ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں جن سے یہ بنتا ہے۔ اب ہم اگزامپل سے اس کو سمجھیں گے۔ دیکھیں آکسیجن ایک ایلیمنٹ ہے، اسی طرح ہائیڈروجن بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ ہائیڈروجن کا اٹامک نمبر 1 ہے، آکسیجن کا اٹامک نمبر 8 ہے، یعنی یہ اٹامک نمبر پہچان ہوتی ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ تو دونوں ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ہیں، اگرچہ دونوں گیس ہیں، اور جب یہ دونوں آپس میں کیمیکل ریئیکشن کرتی ہیں تو ان کے نتیجے میں پانی وجود میں آتا ہے۔ اب پانی کی کیمیکل پراپرٹیز اور فزیکل پراپرٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ مثال کے طور پر آکسیجن ایک گیس ہے اور انویزیبل ہوتی ہے گیسیس فارم میں، جبکہ واٹر ایک لیکوڈ ہے، پانی، اور ویزیبل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہائیڈروجن بھی ایک گیس ہے اور انویزیبل ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، جبکہ پانی ویزیبل ہے اور لیکوڈ ہے۔ تو دیکھیں فزیکل پراپرٹیز میں ان سے ڈیفرنٹ ہو گیا۔ اسی طرح ان کی ڈینسٹی بھی دونوں کی پانی کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے، جبکہ پانی کی ڈینسٹی ان کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس میں ہم آکسیجن گیس استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ریسپائریشن عمل تنفس کے دوران آکسیجن گیس نہ ملے تو ہمارے لیے جینا امپوسیبل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ جبکہ پانی اگر بالفرض خدا نہ خواستہ ہمارے پھیپھڑوں میں، لنگز میں داخل ہو جائے تھوڑی سی کوانٹٹی بھی، تو فوراً ہمیں کھانسی آتی ہے زوردار، اور اگر زیادہ کوانٹٹی میں چلا جائے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اگر اسی حال میں رہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا ان سے۔ اسی طرح ہائیڈروجن گیس بھی ہے، یہ پانی سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور آکسیجن گیس جلنے میں مدد دیتی ہے، یعنی آکسیجن گیس ہیلپ ان برننگ، اور جبکہ ہائیڈروجن گیس برنز ان دی پریزنس آف آکسیجن گیس، بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ یہ جلنے میں مدد دے رہی ہے، یہ خود جلتی ہے، یعنی یہ برن آؤٹ ہوتی ہے اگر اسے آکسیجن کی موجودگی میں شعلہ دیا جائے، دکھایا جائے، تو یہ جو ہے جلتی ہے اور یہ جلنے میں مدد دیتی ہے۔ اور ان دونوں کے ملنے کے نتیجے میں جو کمپاؤنڈ بنتا ہے اسے، جسے ہم واٹر کہتے ہیں، پانی، یہ جلتی کو بجھاتا ہے۔ اگر آگ پر پانی ڈال دیا جائے تو پانی نہیں جلتا، بلکہ جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ دیکھیں بالکل فزیکل پراپرٹیز اور کیمیکل پراپرٹیز دونوں بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ اور بھی بہت سی پانی کی کیمیکل پراپرٹیز بھی ہیں جو ان دونوں سے الگ ہیں۔ اسی طرح ہم ایک اور مثال لیتے ہیں، کاربن اور آکسیجن، یعنی کوئلہ لے لیں، کول کو اگر ہم آکسیجن کی موجودگی میں یا ان دی پریزنس آف ایئر جلاتے ہیں تو یہ دونوں مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بناتے ہیں۔ اب دیکھیں کاربن بلیک ہے اور سالڈ ہوتا ہے، جبکہ ان سے بننے والی چیز کاربن ڈائی آکسائڈ ایک گیس ہے اور کلر لیس ہے، بالکل ٹرانسپیرنٹ گیس ہوتی ہے۔ یہ آکسیجن بھی ٹرانسپیرنٹ گیس ہے، اور دو چیزیں جب مل رہی ہیں آپس میں تو جو چیز بن رہی ہے وہ بالکل ہی ان سے ڈفرینٹ ہو گئی۔ ہاں اب یہاں ایک پراپرٹیز
کاربن ڈائی آکسائڈ کی یہاں اس سے مل رہی ہے ایک کمپوننٹ سے. تو انڈیویجلی کوئی ایک پراپرٹی مل سکتی ہے کہ یہ بھی کلر لیس ہے یہ بھی کلر لیس ہے. لیکن یاد رکھیے آکسیجن گیس کے بغیر میں نے پہلے بھی بتایا کہ ریسپائریشن پاسبل نہیں ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ ریسپائریشن کے حوالے سے ایک پوائزنس گیس ہے, زہریلی گیس ہے. اگر ہمارے سانس میں زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس انٹر ہو جائے تو سانس رک جاتی ہے اور انسان کو حبس کا احساس ہوتا ہے اور دل پہ گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اور انسان کی ڈیتھ کا خطرہ ہوتا ہے. اگر زیادہ دیر تک کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ کوانٹٹی میں ملے تو سچ مچ ریئلی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس سے بالکل اس لحاظ سے مختلف ہو گئی. اور بھی ہم ایک اور بات بتاتا چلوں, کاربن ڈائی آکسائڈ یہی وہ گیس ہے جو ہے ہمارے ہاں جو کولڈ ڈرنک تیار کیے جاتے ہیں ہائی پریشر کے ذریعے بوتلوں کے اندر پانی کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو ڈیزول کر دیا جاتا ہے اور پھر باقی کلر وغیرہ ملا کر اور کچھ مزید ذائقے وغیرہ ملا دیے جاتے ہیں. اس طرح کولڈ ڈرنک جو کاربونیٹڈ یعنی ایک قسم کا واٹر بن جاتا ہے, اس میں کاربونک ایسڈ وجود میں آتا ہے جب یہ پانی میں مکس ہو جاتی ہے. اور وہ جب ہم آر سی کولا, پیپسی کولا یا یہ جو ڈیو وغیرہ پیتے ہیں تو یہ جو زبان پر لگتی ہیں یہ ہماری کولڈ ڈرنکس, وہ اصل میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہی جب پانی میں ڈیزول ہو جاتی ہے تو پھر یہ کاربونک ایسڈ پیدا کرتی ہیں اور وہی ہماری زبان پر لگتا ہے. تو دیکھیں یہ پانی میں ڈیزول ہو کر ہمارے لیے ہاضمے میں مدد دیتی ہے لیکن ساتھ ساتھ مسائل بھی پیدا کرتی ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کولڈ ڈرنکس پیا کریں یا نہ پیا کریں. فی الحال میں اس پر بات نہیں کروں گا. کسی دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ ایسا ڈاکٹر میں آپ کو ڈیٹیل سے اس حوالے سے بتاؤں گا کہ کولڈ ڈرنکس کا پینا کتنا فائدہ مند یا نقصان دہ ہے. فی الحال میں صرف اتنی بات بتاؤں گا جو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ کاربن اور آکسیجن دونوں ایلیمنٹ ہیں اور یہ بلیک سالڈ اور یہ کلر لیس گیس, اور ان دونوں سے مل کر بننے والی چیز کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس کی پراپرٹیز اوور آل مجموعی طور پر یہ ان دونوں سے ہی ڈفرینٹ ہے. تو یہ ایک کمپاؤنڈ ہے. اسی طرح واٹر ایک کمپاؤنڈ ہے. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, آئرن سالڈ ہوتا ہے اور اس کا پیور رنگ جو ہے سلور یعنی چاندی جیسا ہوتا ہے اگر اس پر کسی قسم کا زنگ نہ لگا ہوا ہو. آکسیجن میں ابھی بتا چکا ہوں یہ بھی ایک گیس ہے. ہوا میں جب آئرن کو فری چھوڑ دیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کے آکسیجن سے ریئیکشن کرتا ہے پانی کی موجودگی میں یعنی واٹر ویپرز کی موجودگی میں, اور پھر یہ اس پر ایک بھورے رنگ کا براؤن رنگ کا اس پر ایک لیئر آ جاتی ہے آئرن پر, اور اس کی وہ جو شائننگ ہے چمک دھمک ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو چیز بنتی ہے اصل میں وہ جو کلر آتا ہے وہ رسٹ کہلاتا ہے, زنگ کہلاتا ہے. یہ اصل میں آئرن اور آکسیجن کا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے. اگر ہم یہ عمل یعنی روکے نہیں ان دونوں کے ریئیکشن کو تو لوہا آہستہ آہستہ گلتا رہتا ہے اور مکمل طور پر رسٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگرچہ یہ عمل ذرا سلو ہوتا ہے لیکن بہرحال آخر کار سارے کا سارا ہی لوہا بیکار ہو جاتا ہے اور رسٹ میں زنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ہم مختلف طریقے کرتے ہیں. اب ایک اور مثال لیں, سلفر یعنی گندک پیلے رنگ کی ہوتی ہے, پانی میں ڈالتے ہیں اس کو لوگ جراثیم وغیرہ مارنے کے لیے. تو یہ جب اس کو جلایا جائے یعنی اس کو آگ لگا دیں تو اس کو آگ لگ جاتی ہے آسانی سے. اگر یہ بالکل خشک ہو تو اس کو آگ میں ڈال دیں تو تب بھی آگ لگ جاتی ہے, اور اگر تھوڑی بہت آگ لگا کر اس کو پاؤڈر ڈال دیں اس آگ پر تو یہ آگ بھڑکا دیتی ہے, اور لیکن بہت زیادہ تیز نہیں ہوتی اس کی وجودگی میں آگ. البتہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ آکسیجن کے ساتھ مل کر یعنی جب جلتی ہے تو ٹھیک بلو کلر کا فلیم پروڈیوس کرتی ہے اور بہت ہی بدبودار قسم کی ایک گیس پیدا ہوتی ہے جسے ہم سلفر ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں. یہ سلفر ڈائی آکسائڈ بالکل ان سے بہت ہی ڈفرینٹ ہے. اب آکسیجن گیس کی کوئی بو نہیں ہے, سلفر میں ایک ہلکی سی بو ہوتی ہے جو بہت بھینی سی ہوتی ہے, کوئی دماغ پر برا اثر نہیں کرتی. لیکن سلفر ڈائی آکسائڈ نہ صرف بہت ہی بدبودار ہوتی ہے بلکہ یہ ریئلی زہریلی گیس ہوتی ہے اور پانی میں حل ہو کر مکس ہو کر خاص قسم کا ایسڈ پروڈیوس کرتی ہے اور ایک رنکاٹ یعنی بلیچنگ سولوشن تیار ہو جاتا ہے, اور اسے ایس بلیچنگ سولوشن یوز بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے مختلف قسم کے دوسرے کیمیکل تیار کرنے کے لیے بھی سلفر ڈائی آکسائڈ کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی یہ ایک الگ قسم کی چیز بن جاتی ہے جو کمپاؤنڈ ہے, دو ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہے, اور اس طرح جو ہے یہ ان دونوں سے ڈفرینٹ ہے. سلفر سالڈ ہے اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے, یہ کلر لیس ہے اور گیس ہے. یہ گیس ہے لیکن بہت بدبودار ہوتی ہے. تو اس طرح دیکھیں یہ اپنی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹی میں
ان دونوں چیزوں سے ڈفرینٹ ہے. یہ مختلف کیمیکل ریئیکشن آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایلیمنٹ کے ملنے سے کس طرح ایک نئی چیز بنتی ہے اور وہ کمپاؤنڈ کیوں کہلاتی ہے. اور اب ایک اور مثال لیتے ہیں. سوڈیم ایک میٹل ہے، عام نہیں پائی جاتی، اس لیے میں آپ کو اس بارے میں فی الحال فوراً نہیں بتا سکتا کہ فلاں چیز میں جا کر دیکھیں یا فلاں دکان پر جا کر یہ کہیں تو آپ کو مل جائے گی. اور ابھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ آسانی سے ملتی بھی نہیں ہے، کیونکہ دہشت گردی میں ہمارے ہاں اس کے استعمال کا خطرہ ہوتا ہے. تو پچھلے دنوں ہم نے کوشش کی تھی، جب رینجر کے آپریشن کراچی میں نہیں ہوئے تھے تو ہمیں لینا بہت مشکل ہو گیا تھا ہمارے لیے. تو بہرحال یہ ایک میٹل ہے، یہ بھی سلوری کلر کی ہوتی ہے. اگر کلورین گیس کے ساتھ اسے شعلہ دکھایا جائے تو یہ دونوں فوراً اسپیڈ سے ملتے ہیں اور سوڈیم کلورائڈ بنتا ہے. اب دیکھیں کلورین گیس بھی بہت بدبودار ہے اور بہت زہریلی ہے اور مفید بھی ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال اگر درست طریقے سے نہ کیا جائے تو خطرناک ہے. اور سوڈیم ایک میٹل ہے اور اس لحاظ سے ڈینجرس ہے کہ پانی میں اگر اس کی تھوڑی سی کوانٹٹی بھی پھینکی جائے تو پانی میں بھی آگ لگا دیتی ہے. بالکل ڈفرینٹ. اگر اس کا چھوٹا سا پیس زبان پر رکھ دیں تو یقین کریں زبان کو جلا کر رکھ دیں گے. اور ہاتھ پر، گیلے ہاتھ میں اگر اس کا چھوٹا سا پیس پکڑ لیں آپ کا ہاتھ فوراً ہی جلنے لگے گا، یعنی اتنی ڈینجرس ہے. لیکن کلورین کے ساتھ مل کر یہ دونوں ہی اپنی جگہ ایک ڈینجر قسم کے ایلیمنٹ ہیں، لیکن جب دونوں کیمیکلی ریئیکشن کر لیتے ہیں تو جو چیز بنتی ہے وہ سوڈیم کلورائڈ ہے. اور حیرت انگیز طور پر اس کا استعمال جنرل لائف میں بہت زیادہ ہے. یہ سوڈیم کلورائڈ اصل میں سائنسی نام ہے اور یہ کامن سالٹ کو ہم کیمسٹری میں سوڈیم کلورائڈ کہتے ہیں. کامن سالٹ یعنی جو کھانے میں ہم استعمال کرتے ہیں جس کے بغیر کھانا مزیدار ہی نہیں ہوتا، تو یہ وہ چیز ہے. اب دیکھیں یہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں. میں نے کہا کہ ڈینجرس ہیں. یہ بدبودار گیس، یہ بدبودار تو نہیں ہے لیکن یہ بھی ڈینجرس ہے. ابھی میں نے بتایا جیسے کہ پانی میں پھینکے تو آگ لگا دیتے ہیں، جبکہ سوڈیم کلورائڈ کو پانی میں پھینکے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور شربت وغیرہ ہم بناتے ہیں لیمو والا تو اس میں سوڈیم کلورائڈ ملاتے ہیں، وہ ذائقے دار بن جاتا ہے. چینی بھی ساتھ ملاتے ہیں، ذائقے دار بن جاتا ہے. اور سوڈیم ہمارے جسم کے لیے ضروری بھی ہے. جو ہم خوراک قدرتی کھاتے ہیں، گوشت وغیرہ کھائیں یا سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں تو سبزی میں اکثر سوڈیم کلورائڈ کی مناسب مقدار موجود ہوتی ہے، ہمارے جسم کے لیے ضروری، وہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے یہ. اور لیکن ہمیں مزید ذائقہ بنانے کے لیے اضافی طور پہ بھی کھانوں میں سوڈیم کلورائڈ ملانا پڑتا ہے. دیکھیں یہ بالکل ان دونوں سے ایک الگ کیمیکل بن جاتا ہے، کمپاؤنڈ بن جاتا ہے، مرکب بن جاتا ہے. تو میں نے جیسے کہ اوپر بتایا کہ سوڈیم کلورائڈ ہو یا اور کوئی کمپاؤنڈ ہو وہ اپنے ایلیمنٹ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. آخری مثال دیتا چلوں گا، کاربن اور ہائیڈروجن. ان دونوں کو آپس میں خاص طریقے سے ملنے کا موقع دیا جائے ایک پروسیس سے تو ایک انتہائی اہم چیز وجود میں آتی ہے جسے ہم میتھین کہتے ہیں. یہ وہ گیس ہے جو ہم گھروں میں نیچرل گیس، قدرتی گیس یا سوئی گیس کے نام سے پاکستان میں استعمال کی جاتی ہے. یہ میتھین گیس اصل میں کاربن اور ہائیڈروجن کا کمپاؤنڈ ہوتی ہے. دیکھیں کاربن بھی جلتا ہے اور ہائیڈروجن بھی جلتی ہے، دونوں گیسیں جلنے والی ہیں، لیکن یہ آپس میں جب ان کا ریئیکشن کرایا جاتا ہے تو کسی قسم کے فلیم پیدا نہیں ہوتے. اور جب ان کا ریئیکشن آپس میں ہو جاتا ہے مخصوص طریقے سے اور پھر میتھین گیس جو بنتی ہے وہ زبردست گیس ہے اور وہ جلتی ہے خود اور زبردست شعلہ پیدا کرتی ہے. ہم بڑی آسانی سے اس پہ کھانا پکا سکتے ہیں. تو قدرتی گیس ہے، 100% میتھین نہیں ہوتی، تقریباً 70% سے لے کر 90% تک میتھین ہوتی ہے اور باقی 30% سے یعنی 10% تک تو دوسری گیسیں بھی اس کے اندر ہی مکس ہوتی ہیں، وہ بھی جلنے والی ہی ہوتی ہیں. اس طرح وہ بہرحال ہمیں قدرتی طور پہ فائدہ دیتی ہے. ہاں اگر ہم لیبارٹری وغیرہ میں تیار کریں تو پھر 100% میتھین بھی تیار کی جا سکتی ہے، یا نیچرل گیس کو ہم پیور کرنا چاہیں کسی ضرورت کے تحت تو اس میں سے باقی گیسوں کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہاں سمجھنے کی بات یہ کہ کاربن، پھر میں نے کہتا چلوں کہ ایک کمپاؤنڈ ایلیمنٹ ہے، بلیک رنگ کا اور سالڈ ہوتا ہے. ہائیڈروجن کلر لیس گیس ہے اور ان دونوں کے ملنے سے میتھین گیس بنتی ہے جس کی کوئی خاص بو نہیں ہوتی اور جلتی ہے یہ بھی اور ایک کمپاؤنڈ ہے. یہ بھی بتاتا چلوں کاربن سنگل ایٹامک شکل میں ہوتا ہے اور ایک ایٹم دوسرے سے مل کر، دوسرا تیسرے سے مل کر، تیسرا چوتھے سے مل کر ہزاروں ایٹم آپس میں زنجیر کی شکل میں مل جاتے ہیں. ہائیڈروجن گیس میں ایک ایٹم دوسرے سے تو مل سکتا ہے لیکن اس کے بعد تیسرا چوتھا ایٹم نہیں مل سکتا. اس کے دو ایٹموں کے پارٹیکل ہوتے ہیں ہم جنہیں ہائیڈروجن کا مالیکیول کہتے ہیں
اور یہ جو بنتی ہے میتھین گیس، اس کا ہر ذرہ، ہر پارٹیکل ایک کاربن ایٹم اور 4 ہائیڈروجن ایٹموں سے مل کر بنتا ہے، یعنی 5 ایٹموں پر اس کا ایک مالیکیول مشتمل ہوتا ہے، جو ان دونوں سے مختلف ہوتا ہے فزیکلی اور کیمیکلی لحاظ سے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں مکسچر کے بارے میں بتاؤں گا کہ مکسچر کس طرح کمپاؤنڈ سے اور ایلیمنٹ سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔